جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کون ہے جس سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تم ہمارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ۔ لیکن میں نے جلدی ختم کر دیا، مسئلہ بن گیا۔ مجھے حکم دیا ہے، وہ کلام سننے سے پڑھنے سے پہلے میں چھوٹی سی بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے کوئی 75-80 کے قریب افراد کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتا ہے اور سرکار کی خدمت میں یہ درخواست کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے چلیں۔ چنانچہ یہ جو ہے نا، یہ ہوتی ہے مسجد عقبہ، آج بھی وہاں موجود ہے مینا کے اندر۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت سرپرست تھے سرکار دو عالم کے خاندانی طور پہ، تو ان کی موجودگی میں یہ مذاکرات ہوتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میری چند شرائط ہیں، توجہ، آپ کو موقع دیے جائے گا باتیں کرنے کا انشاءاللہ، ساری رات پڑی ہے، ویسے بھی شب قدر باتیں شاتیں کرنے کے لیے ہوتی ہے عموماً۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے آپ کی، میں ان قریب جان چھوڑنے والا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چند شرائط ہے کہ میں جو آؤں گا تمہارے پاس تو میں اکیلا تو نہیں آؤں گا۔ تو صحابہ کرام جو اہل مدینہ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی تمام شرائط بتائیے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ایک وہاں اہل مدینہ میں سے ایک آدمی بیٹھا تھا، بڑا ہی سمجھدار، اپنے ذوق کے حوالے سے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کی تمام دانش اکٹھی کر دے، اس شخص کے قدموں پہ نثار کر دوں۔
انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، سب کچھ کریں گے قربانی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کل کلاں آپ کی قوم یعنی اہل مکہ ایمان لے آتے ہیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آئیں گے؟ کیا سوال کیا؟ قوم کل کلاں ایمان لے آتی ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آئیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، لب لباب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ اب اگلی تاریخ یہ کہتی ہے، حقائق اور واقعات یہ ہیں کہ 10 سال تک انصار مدینہ نے سرکار کی اور آپ کے چاہنے والے مہاجرین کی ایسی خدمت کی کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی ان سے، اور وہ جو وعدہ اللہ کے نبی نے ان سے کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ آج بھی سرکار دو عالم کہاں آرام فرما ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں اور آرام فرما ہو تو ہم مدینہ کا نام بھی زبان پہ لاتے؟ شاید جانتے بھی نہ ہوتے کہ اس نام کا بھی کوئی شہر ہے دنیا میں، لیکن آج مدینہ ہمارے دل میں بستا ہے۔ کیوں؟ آئیے جواب سنیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، کہ یہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، خاک اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے، ارے جس نے تو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، کہ یہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ذرا آواز کم ہو گئی آپ کی، مدینہ کے عشاق ذرا مل کے بولے، میرے آقا کا۔ اور کیا ہے مدینہ؟ یہ عرض مقدس ہے۔ ہندو شاعر کہتا ہے یہ عرض مقدس ہے، مدینے کی زمین ہے، جنت بھی یہی وارث ہے، جنت بھی یہی ہے،
جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، وہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، کہ یہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، کہ یہ میرے آقا کا روضہ۔ اور کیا ہے مدینہ؟ ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، کہ یہ میرے آقا کا روضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نو مدینے لے جائے۔ بڑی صبح چلیے نا ساری، انشاءاللہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، اور جب موت کا وقت آئے تو وہیں رکھ لیں۔ 2019 کی بات ہے، میں حج پہ حاضر تھا، تو ایسی صورتحال تھی کہ مجھ سے کوئی بھی وہاں نعت کی فرمائش کرتا تو میں اس کو یہی بھلے مکہ میں تھا تب بھی یہی کلام سنایا، مدینہ طیبہ میں تھا تو بھی یہی کلام سنایا۔ تو بڑی خوبصورت اور بڑا اس کے اندر ایک تسلسل ہے، جذبات کا بہاؤ ایسا ہے۔ اب یہ شعر دیکھیے گا کیا کہتا ہے شاعر۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ۔ آخری شعر، جب نظر، بلکہ اس سے پہلے ایک اور شعر یاد آ گیا۔ مالک دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا ہے۔ جب نظر
نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں منیر اب رہوں ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، مومن کی بے